جی ہاں، میری مرضی کا استعمال ٹی وی کی ایک گفتگو میں ہوا تھا۔ وہ جس انداز میں ہوا تھا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی، کیونکہ بظاہر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات سمجھتے بالاتر ہے کہ اچانک یہ ترکیب اس قدر موقع بے موقع زبان زد عام ہو گئی کہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بڑوں کو تو چھوڑیں، بچے کی زبان پر بھی یہی جملے ہیں کہ میری مرضی۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کی تھی تو کیا ان کو لفظ میری مرضی سے نہ آشنا رکھا تھا؟ حالانکہ ہوا پھر بھی یہی تھا کہ ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے بھی اپنی مرضی استعمال کر لی اور اس کی سزا پائی، اور میرا خیال ہے کہ جب ہی سے مرضی کا لفظ وجود میں آ گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد سے آج تک کی آنے والی تمام نسلوں نے اس لفظ کا استعمال ضروری سمجھ لیا تھا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہر انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جو بھی قدم اٹھاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے، خواہ وہ ارادتاً ہو یا غیر ارادی طور پر۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک اس ترکیب یعنی میری مرضی کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری مرضی بھی میری مرضی کے تحت ہی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی مرضی مختلف ہوتی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی پسند، اپنی سوچ اور اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے۔ دنیا اربوں انسانوں سے بھری پڑی ہے اور سب ایک دوسرے سے مختلف مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی ایک جیسا مزاج، شوق، دلچسپی اور خواہشات لے کر نہیں پیدا ہوتے، جبکہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بیچاری مرضی اب تک کہاں غائب تھی؟ سب اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے، لیکن اس کا ذکر زبان پر لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا، اللہ بھلا کرے ٹی وی چینلز پر ہونے والے ٹاک شوز کا، کہ سارے پردے پھاڑ کر یہ ترکیب سارے ماحول پر باقاعدہ مسلط ہو گئی۔ چلو یہاں تک بھی برداشت کیا، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ مرضی بھی دو جنسوں میں تبدیل ہو گئی۔ مردوں اور عورتوں کی مرضیوں میں ایک حد فاصل کھنچ گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک مرد اور خاتون اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ گفتگو نہایت مہذب طریقے سے شروع ہوئی اور اچانک تلخ ہو گئی۔ نہ صرف تلخ بلکہ ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر و نشتر برسنے لگے۔ موضوع گفتگو تو اس الفاظ کی جنگ سے کہیں روپوش ہو گیا۔ ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس کے بارے میں سوچ کر اب بھی مجھے جھرجھری آ جاتی ہے۔ ایک عورت کے یہ الفاظ، میرا جسم میری مرضی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بے لباس ہو کر کسی غیر مرد کے سامنے کھڑی، لیکن یہ تو میں نے محسوس کیا تھا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں خواتین ان کی ہم آواز تھیں، ان کی بہادری، ہمت اور جرات پر فخر کر رہی تھیں اور ان کے ساتھ آواز اٹھا رہی۔ واہ، فیمنسٹ ہونے کی کیا لاجواب دلیل تھی۔ میں نے اخلاق کے ترازو کے ایک پلڑے میں اپنی ہم خیال عورتوں اور دوسرے میں میرا جسم میری مرضی کہنے پر فخر کرنے والی کو رکھا، اور یہ دیکھ کر کہ ان کا پلڑا بھاری تھا، جیسے میری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کیا عورت میں اللہ نے ذہن، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تربیت، خودداری اور عزت نفس جیسی نام کوئی شناخت نہیں رکھی؟ کیا عورت کا نام لیتے وقت صرف نظروں کے سامنے اس کا جسم آتا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ بیشتر مردوں کا دھیان یقیناً عورت کے جسم کی طرف ہی جاتا ہوگا، لیکن کچھ ایسے مرد بھی ضرور ہوں گے جو عورت کو صرف لفظ جسم سے منسوب نہیں کرتے ہوں گے، وہ عورت کو بھی خدا کی ایسی تخلیق سمجھتے ہوں گے جس کا تعلق صرف اس کی جسمانی شکل سے نہیں ہوتا۔ لیکن ماشاء اللہ ہم نے خود اپنے آپ کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے لفظ جسم کا استعمال کر کے ان مردوں کو شہ دی ہے جو حرص و ہوس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی ایک عورت خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ اس کی ضرورت، اس کا وجود صرف اس کے جسم کی وجہ سے ہے، جسے مردوں کی نفسانی خواہش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا وہ بھول گئی ہے کہ خدا نے اسے بے شمار درجات سے نوازا ہے؟ وہ صرف ایک عورت کا ڈھانچہ نہیں ہے جس میں عقل ہے، نہ سمجھ بوجھ ہے، نہ اچھے برے کی تمیز ہے۔ وہ اپنی حقیقت بھول گئی ہے۔ وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، اور پھر ایک مرد ہی کی بیٹی ہے۔ وہ چکلے میں بیٹھی ایک عورت نہیں ہے،
جہاں وہ ان تمام قابل تعظیم رشتوں سے نکل کر صرف ایک جسم رہ گئی ہے جس کی بولی لگتی ہے، جو خریداروں کے ہاتھوں بے جان اشیاء کی طرف فروخت کی جاتی ہے، اور جب اس کی بولی لگائی جاتی ہے تو صرف ایک مورتی ہوتی ہے جو اندھی ہوتی ہے، گونگی ہوتی ہے، بہری ہوتی ہے، محض ایک جسم ہوتی ہے۔ یہ تو مردوں کا بازار ہے، لیکن خدا را عورتیں تو لفظ جسم استعمال کر کے اپنی عزت، اپنی غیرت و حرمت اور اپنے مقدس رشتوں کو پامال نہ کریں۔ کیا میری مرضی کا لفظ صرف اس کے جسم سے ہی جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا اس ترکیب کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ میری مرضی، میری زندگی، عورت کا تصور خود عورت کی نظر میں بھی صرف لفظ جسم تک محدود ہے۔ جہاں تک میری ناقص رائے ہے، لفظ زندگی میں بھی وہ نظریہ واضح ہو جاتا ہے جو ایک عورت میں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عام طور پر عورتیں میری بات نہیں سمجھ پائیں گی، اور نہ اس سے ان کے خیال میں لفظ جسم کا استعمال کوئی نازیبا یا غلط بات۔ ان کے نزدیک میں بات کو دوسری طرف لے جا رہی ہوں، مگر میرا دل، میرا ذہن اور جتنی کہ میرا عورت ہونا بھی لفظ جسم کے استعمال کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، ممکن ہے دنیا کی نظروں میں دقیانوسی ہوں، موجودہ زمانے کی آزادی اور ماحول کو نہ سمجھ سکتی ہوں۔ میرے لیے شاید یہ کہنا ٹھیک ہو، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، کیونکہ میں اس نئی دنیا کے حالات، خیالات، آزادی اور خاص طور پر آزادی رسواں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لیکن بہرحال اس سب کے باوجود مرضی تو میرے پاس بھی تھی جس نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کر